ایک یہ کویشچن جو کیا تھا انڈیا سے کہ کسی نے کلمہ کفر کہا اور وہ کمپلیٹ نہیں ہوا تھا، بتایا گیا کہ اس نے بعد میں یوں کہا کہ کلمہ کفر کہہ دیا پھر بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں، تو یہ 3 طلاقیں واقع ہوں گی یا نہیں ہوں گی؟ اسی لیے میں نے ان کو قریدہ تھا کہ آپ بتائیں کیا کلمہ کفر، مثلا انہوں نے کہا جیسے قسمت کو برا بھلا کہنا، تو یہ اچھی طرح پہلے بات سمجھ لیجئے کہ دیکھیں کلمات کفر 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا کفر 2 طرح کے ہوتے ہیں، یوں کر لیجئے۔ ایک کفر ایسا ہے جس کفر کے کفر ہونے پر علماء متکلمین، یعنی وہ علماء جو عقائد اور اس کے دلائل سے شغف رکھتے ہیں، اس فن سے تعلق رکھتے ہیں، انہیں کہتے ہیں علماء متکلمین، اور یہ علم کلام کہلاتا ہے۔ اگر علماء متکلمین کسی کفر کو کفر قرار دیں تو وہ حقیقتاً یہ کفر ہوتا ہے، ایسا کفر کہ اس کے بعد انسان مرتد ہو جاتا ہے اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کفر کو کہتے ہیں کفر التزامی۔ اور ایک ایسا ہوتا ہے کہ علماء متکلمین تو اسے کفر قرار نہیں دیتے، لیکن فقہا انہیں کہتے ہیں جو شرعی مسائل سے شغف رکھتے ہیں، حرام حلال، نماز روزہ حج زکوٰۃ، ان کا عقیدے کے اوپر اتنا وہ یعنی عقیدے کے علم کو یہ اس میں شغف نہیں ہوتا، اس میں مصروفیت نہیں ہوتی، اس میں ہوتی ہے۔ بعض اوقات فقہا کسی چیز کو کفر قرار دے دیتے ہیں لیکن علماء متکلمین کفر نہیں کہتے ہیں۔ ایسی صورت میں یاد رکھیں کہ جو کفر کرنے والا ہے وہ کافر نہیں ہوتا، لیکن ہم احتیاطاً اسے تجدید ایمان اور تجدید نکاح کرواتے ہیں، اسے کہتے ہیں کفر لزومی۔ تو کفر التزامی اور کفر لزومی یہ 2 چیزیں ہوتی ہیں۔ خلاصہ کلام یہ کہ علماء متکلمین کسی کفر کو کفر قرار دے کہ ہاں یہ واقعی کفر ہو گیا، انسان دائرہ اسلام سے خارج، علماء متکلمین اور فقہا دونوں کسی کے کفر پہ متفق ہو جائیں، وہ لازم سے بات ہے بدرجہ اولا۔ لیکن اگر علماء متکلمین نہ کہیں اور فقہا کسی چیز کو کفر کہیں تو اکثر اس میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ وہ غیر کفر کو کفر لکھتے ہیں احتیاطاً، کہ انسان اس میں مبتلا ہو کر ایسا نہ ہو حقیقی کفر تک پہنچ جائے۔ یعنی وہ غور کرتے ہیں کہ اگر اس پہ ہم رعایت دے دیتے ہیں یہ تھوڑا آگے بڑھے گا اور حقیقی کفر تک پہنچ جائے گا، تو وہ پہلے اس میں ہی کہتے ہیں کہ بھئی یہ کفر ہے، لیکن اس میں وہ واضح طور پہ لکھتے ہیں کہ اس کے کہنے والے یا کرنے والے کو ہم کافر قرار نہیں دیں گے، اس کے قول یا فعل کو کفر کہیں گے۔ اس میں احتیاطاً تجدید ایمان اور تجدید نکاح ہوتا ہے۔ تو اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے جو قسمت کو برا بھلا کہنے والا کہا یہ کفر لزومی ہے، کفر التزامی نہیں ہے، اس میں آپ دائرہ اسلام سے حقیقتاً خارج نہیں ہوں گے، اور اس کے بعد اگر 3 طلاقیں دی ہیں تو بالکل وہ تینوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی اور بیوی نکاح سے بالکل لیا نکل جائے گی۔